قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو قرآن و حدیث سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین مزید ہم کو ہمت توفیق دے، استطاعت دے اور اپنی کرم نوازی کرے، اور ہمیں جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و حدیث سے جوڑ کے رکھے اور اسی پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ حضرات، 18واں پارہ سورۃ النور، اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آسمان والے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ احکم الحاکمین ان سے تعلق مضبوط کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ آج ہم دنیا کے دستور کو دیکھیں، کوئی انسان، بلکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ پیار ہے، اللہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ سے مجھے بے انتہا محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرے ہم بڑے لگاتے ہیں، دعوے ہم بڑے بڑے کر جاتے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، جو میں اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم اس دعوے کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس دعوے کے مطابق دلیل بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ خالی نعرے لگانا، خالی اپنے آپ کو عاشق رسول، محب رسول، عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ اور بڑے بڑے القاب اور بڑے بڑے نعرے، اس میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، تمام مسالک کے لوگ ہیں کہ ہم بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، لیکن دعوے کے مطابق ہمارے پاس دلیل ہوتی نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام سے انتھک محبت کرتے ہیں، لیکن فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، ہماری نیند قربان نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے لیے
میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ سب کچھ قربان کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے کام کاج کو 10-15 منٹ کے لیے قربان کرنا وہ ہم گوارا نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا میرے صحابہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بدبخت لوگ، وہ بد نصیب لوگ کہ جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے جنت کے نظارے سنے تھے کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے، وہ جنت کتنی عالی شان ہے، اس کے کتنے پیارے مناظر ہیں، جن کے متعلق آسمان والے رب نے سورۃ الرحمن کے اندر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچ کے اس کا ذکر کر دیا، اور قرآن مجید کے اور مختلف مقامات پر بھی ذکر کر دیا کہ وہ ایسی خوبصورت جنت ہے کہ جس کا گارا مشک سے، کستوری سے، عنبر سے، جو دنیا میں تمہیں بڑے مہنگے مہنگے اور بڑی مہنگی مہنگی قیمتوں میں چیزیں موصول ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے، ہیرے جواہرات سے، سونے اور چاندی سے آسمان والے رب نے اس جنت کی دیواریں اور اس جنت کے محلات کو زیب و زینت عطا کی ہے۔ وہ جنت اتنی عالی شان، جس جنت کے اندر ملنے والی بیویاں، وحور عین، حوریں جن کو کہا جاتا ہے، اس بیوی کے متعلق، اس حور کے متعلق آسمان والے رب نے نبوت والی زبان سے یہ اعلان کروایا تھا کہ اے نبی ذرا اعلان کر دو، دنیا میں جن لوگوں نے میرے نبی سے اور میرے نبی کے رب سے محبت کی، خالی دعویٰ نہیں کیا، دعوے کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی لے کے آئے، جب ہم ان کو جنت کا داخلہ دیں گے، ان کو نیک اور صالح بیویاں بھی عطا کریں گے، ایسی بیویاں کہ جن کو اس سے پہلے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اور وہ حور کیسی؟ حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حور پانی پیے گی، اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، پانی کا گلاس اپنے منہ کے ساتھ لگائے گی، حلق سے پانی جب نیچے اترے گا نظر آئے گا پانی کدھر کدھر جا رہا ہے، دودھ سے بھی سفید، شیشے سے بھی پاک صاف۔ وہ حور، وہ بیوی، یہ اس خوش نصیب کو ملنے والی ہے جس نے خالی دعوے نہیں کیے، دعوے کے ساتھ اس نے دلیلیں بھی رکھی ہیں۔ اس خوش نصیب کے نصیب میں آنے والی یہ بیویاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں، اگر ایک حور آسمان کے پردوں کو چاک کر کے اپنا ایک دوپٹہ نیچے پھینک دے، قیامت کی دیواروں تک پوری دنیا سے تاریکی ویسے ہی ختم ہو جائے۔ اور وہ حور اگر اپنا ایک تھوک نیچے پھینک دے، اس کائنات کے اندر جتنے بھی کڑوے پانی ہیں وہ سارے کے سارے پانی میٹھے بن جائیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے صحابہ کرام نے جنت کے نظارے سنے تھے۔ جیسے ہی ان الفاظ کو سنا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، تجسس زیادہ ہو گیا، حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی ایسے بھی کوئی بدبخت ہوں گے، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تاجدار نبوت جناب محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، اے میرے صحابہ جس نے میری اطاعت کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کا الحاکمین کل قیامت کو نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء اور نیکار لوگوں کے ساتھ اس کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ اے میرے صحابہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، صرف دعوے نہیں کیے بلکہ دلیلیں لے کے آیا، جس نے میری اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، صرف دعوے، صرف نعرے کی حد تک، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، دعوے اور نعرے بے شمار، لیکن دلیل ذرا بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی،
فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، گویا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کا ملاحقہ میں ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، آج کا یہ خطبہ جمعہ، اس میں ہم نے یہ سبق لے کے جانا ہے کہ ہم نے صرف دعوے نہیں کرنے، ہم نے دعووں کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی لے کے آنی ہیں۔ اس میں ہم سب شامل ہیں۔ کسی مسلک ایک کو لے کے اگر بات کی جائے تو جھوٹ ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہابی، شیعہ، سنی، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے کتنے دعوے کر جاتے ہیں، لیکن ان دعووں کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے۔ حضرات، آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے قرآن کی آیات سے اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے، کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تربیت میں زندگی گزاری، آقا علیہ السلام نے ان کو دعوتیں دے دے کے کفر اور جہالت اور اندھیروں والی زندگی سے نکال کے ان کو اسلام کی روشنی میں لے کے آئے۔ جب وہ اسلام والی روشنی میں آئے، پچھلی تاریکی کے دروازے بند کر دیے گئے، اب یہ روشن چراغ میں، روشن اسلام میں آئے، تو آسمان والے رب نے نبی علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی، اب یہ تیرے پاس ہیرے جواہرات آ چکے ہیں، تیرے پاس آسمان کے ستارے آ چکے ہیں، اب چاند ہونے کا حق تم ادا کر دو۔ ان کی تربیت اس انداز سے کر دو کہ جب ان کے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چڑھ جائے، پھر کوئی اور محبت، کسی اور کی محبت آڑے نہ آنے پائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر تربیت کی، صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں سے پھر بے شمار واقعات ایسے، بے شمار تاریخی واقعات ایسے نقل کر دیے، درج کر دیے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن جھٹلانے والا ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی یار، سارے کہہ دیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بھی نبی علیہ السلام محبت ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آج سے پہلے کبھی اس طرح کا منظر نہیں سامنے آیا۔ سوال کرنے پر سوال کیا، ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ایک بد دعا کی تھی، میں آمین کہہ کے اس بد دعا کا حصہ بنا، اس بد دعا کو میں نے آگے بھیجا۔ وہ بد دعا کیا تھی کہ جس کے سامنے نام آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درود نہ پڑھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، ہلاک ہو گیا وہ بندہ۔ کیوں جی، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پیارے پیغمبر کا نام آئے تو درود پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں ہیں اور آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یہ کون عمر ہیں؟ جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ، مکے کی سرزمین میں مجھے 2 بندے نظر آتے ہیں، جری ہیں، جوان ہیں، بہادر ہیں، جنگجو ہیں، دلیر ہیں، شجاعت مند ہیں، اے اللہ یا تو یہ دونوں ہی مجھے دے دے، اگر دونوں نہیں تو ایک ان میں سے اسلام کے لیے میرے پاس بھیج دے۔ تو اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور چہل قدمی ہو رہی ہے۔ بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بے شمار محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی پکا ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، تمام تر رشتہ داروں سے زیادہ اور تمام تر لوگوں سے زیادہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنا نہ شروع ہو جائے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اطاعت ہو تو اس طرح کی، فرما برداری ہو تو اس طرح کی، محبت ہو تو اس طرح کی، دعوے کے ساتھ دلیل ہو تو اس طرح کی،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا اچھا گھر جا کے بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، ماں باپ سے مشورہ کرتا ہوں، بہن بھائیوں سے مشورہ کرتا ہوں، پھر آ کے آپ کو جواب دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کو سننے کی دیر تھی، فوراً سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور مصور کھینچ وہ نقشہ، شاعر بھی اپنے آپ کو نہ روک سکا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا، بات کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے مطیع اور فرما بردار ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے عمر کی جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، عمر کا مال بھی آپ کے لیے قربان ہے، آج سے عمر آپ کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات، یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے دعووں کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی پیش کی۔ تو انہی لوگوں کے متعلق تو اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، سوائے اس کے کہ جب مومن لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہماری طرف، اے اللہ کے رسول، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ یہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو پھر ان یقولوا سمعنا، ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آگے سے اپنی زبانیں نہیں چلاتے، آگے سے اپنے تجزیے پیش نہیں کرتے، آگے سے اپنے منطقی فلسفے اور قول و قرار پیش نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سن لینے کے بعد، فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت گزار ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے۔ اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں جو لوگ اس طرح کا عمل پیش کریں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر آسمان والے رب نے انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ایمان والے بندوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جب سن لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ بات سمجھ میں آئی تب بھی، نہیں سمجھ میں آئی تب بھی۔ اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد کے لیے یہ لائق نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں کہ جب کسی کام کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں پھر وہ اس میں اپنی ٹانگیں اڑائے، کسی کے لیے لائق نہیں۔ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تانوں کی نے اختیار دے دیتا ہے، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، خوش نصیب انسان وہ ہے جو سمعنا وَأَطَعْنَا والا عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کی وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اور دور کی گمراہی میں جانے والا انسان جنت میں نہیں جاتا، کہاں پہ جاتا ہے؟ جہنم میں، جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی لیے تو جب آسمان والے رب نے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، صحابہ اکرام کی نبی علیہ السلام نے تربیت کی، اور جب دیکھا کہ تربیت پوری ہو چکی ہے، ان کے دلوں پر رنگ چڑھ چکا ہے، اب یہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، تو آسمان والے رب کو یہ دنیا میں چلتے پھرتے ستارے اتنے پسند آئے، میرے نبی کے شاگرد اتنے پسند آئے کہ آسمان والے رب نے آسمان پہ بیٹھے ان آیتوں کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رات کو ہم نے نا ایک سبق پڑھا تھا کہ اللہ احکام الحاکمین انسان اپنے نفس میں، اپنے جی میں، اپنے دل میں کوئی بھی خیال لے کے آتا ہے نا، اللہ اس کا بھی محاسبہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک حدیث تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب یہ پتہ چلا کہ نفس کے اندر، دل کے اندر جو انسان کی سوچ وسوسہ آتا ہے، اللہ اس کا بھی سوال کریں گے۔
صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی جو جو نیکی کا کام آپ کرنے کو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اللہ نے کہہ دیا ہم اس کا بھی محاسبہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے ان وسوسوں پر عمل پیرا ہو گیا، دل میں گندا خیال آیا اور اس نے گندا کام کرنا شروع کر دیا، دل میں گندی سوچ آئی اور اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس سے محاسبہ کریں گے، اللہ اس سے حساب کریں گے، اللہ اس کو پکڑ لیں گے، اور جب تک کلیئر نہیں ہوگا جان نہیں چھوٹے گی۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ جو چھوٹی چھوٹی بات کی تہ تک جا کے نبی علیہ السلام سے تربیت لیا کرتے تھے، آسمان والے رب نے بھی پھر دنیا میں ان کو کیسا روشن بنایا، دنیا میں ان کو کیسا آسمان والے رب نے بلند کیا، آسمان والے رب نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے اعلان کر دیا، اے دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تم ہدایت پا جاؤ، تو پھر ان جیسا ایمان لے کے آنا جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے تھے۔ ہاں جی غور کریں نا، میں اور آپ سارے، کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے؟ جو لیول ان کے ایمان کا تھا کیا ہمارے ایمان کا لیول وہ ہے؟ کبھی سوچیں ان ساری چیزوں کو، خالی دعوے نہ کریں، دعووں کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی لے کے آئیں، اپنے آپ کو عملی زندگی بنانے میں ڈالیں۔ حضرات عملی زندگی جب تک نہیں بنے گی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ صحابیہ کا نام ہے تو پیار سے کہہ دیا کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا خاوند فوت ہو گیا، پریشان ہو گئی، اور کچھ وقت گزرا، یعنی کہ اپنی عدت گزار کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی میرا خاوند فوت ہو گیا، آپ کے تو علم میں ہے، اب میرا گزر بسر بہت مشکل ہے، ایسا کریں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی، اے ام سلمہ اس دعا کو پڑھا کرو، بے شک تمہارا خاوند فوت ہو گیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں سب کی؟ بے شک تمہارا خاوند فوت ہو گیا ہے، ان دعائیہ کلمات کو ادا کیا کرو، اللہ تمہیں تمہارے خاوند سے بہتر عطا کرے گا۔ میاں بیوی کا آپس میں پیار ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے ان کلمات کو سیکھا، اور ذہن میں یہ سوچ رہی ہیں میرے خاوند نال ود کے کوئی ہو سکتا ہے؟ جو پیار محبت میرے خاوند کے ساتھ تھا اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتایا ہے، میں کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا رزلٹ نظر آتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ سکھائے، یہ جملے اور یہ کلمات سکھلائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کی بات بھی سامنے رکھ دی، لیکن نبوت والی زبان پر یقین تھا، اعتماد اور بھروسہ تھا۔ ان الفاظ کو جب اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں، ان دعائیہ کلمات کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا جب حصہ بنایا، اس وظیفے پر ورد کرتی رہیں، چند دن گزرے، نبی علیہ السلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ اس کائنات کے اندر خامدوں میں سے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی خامد ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام جیسی شخصیت ہو سکتی ہے؟ ذہن میں کیا تھا کہ میرے خامد سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جوڑی وہاں پہ جوڑ دی، ناتا تعلق اور واسطہ وہاں پہ جوڑ دیا کہ جن جیسی شخصیت ہے ہی نہیں۔ حضرات جب انسان عمل کرے گا، عملی زندگی بنائے گا، تو آسمان والا رب اس کو نکھارے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر ترقی کا ساز و سامان وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، صرف دعوے نہیں کیے، پھوکا نہیں ماریاں خالی، انہوں نے دعوے کیے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن دعووں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلیلیں بھی پیش کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مدینے میں آتے ہیں، یہ پہلے مدینہ اس طرح کا نہیں تھا، پہلے مدینہ
اس طرح کا نہیں تھا. یہ تو مدینہ پہلے اس کا نام یثرب تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یثرب میں آئے تو آسمان والے رب نے اس کو رونق عطا کر دی, اس کی شان زیادہ ہو گئی, اس کی فضیلت بلند ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے اللہ نے اس کو رونقیں عطا کر دیں, اس کو رحمتوں سے بھرپور کر دیا. اللہ احکم الحاکمین نے اس کو عزتیں عطا کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں, ابھی شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی. صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے. اللہ احکم الحاکمین نے وقفے وقفے سے کچھ ایسے گناہ, کچھ ایسے اعمال کہ جو اسلام کی نظر میں اچھے نہیں تھے, آسمان والا رب آہستہ آہستہ, کیونکہ ابھی تربیت کا آغاز تھا نا, آسمان والا رب آہستہ آہستہ میرے نبی کو پیغام دیتا اور آسمان والے رب کی مرضی کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو وہ حکم سنا دیتے. اور صحابہ اکرام بھی کیا شان والے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنتے, فوراً سے عمل پیرا ہو جاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں آئے, جب اس کی تعداد زیادہ ہوئی, وہاں پہ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہونا شروع ہو گیا, لوگوں کی وہاں پہ رہائشیں زیادہ ہونی شروع ہو گئیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی تو تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر جگہوں پہ بھی مسجدیں بنانے کا صحابہ اکرام کو حکم دیا. مختلف جگہوں پر مساجد بنا دی گئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تربیت یافتہ صحابہ اکرام, اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ تم نے وہاں پہ نمازیں پڑھانی ہیں, تم نے وہاں پہ نمازیں پڑھانی ہیں, تم نے وہاں پہ نمازیں پڑھانی ہیں. آج بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ مسجدیں نظر آتی ہیں, مسجد ابو بکر ہے, مسجد عمر فاروق ہے, مسجد عثمان غنی ہے, دیگر مساجد اور بھی ہیں. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹیاں لگا دیں. اب کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے, اور نماز یہاں پہ ادا کرنے کے بعد, فرائض یہاں پہ پڑھنے کے بعد اپنے علاقے میں جا کے, اپنے علاقے کی مسجد میں جا کے امامت کرواتے. یہاں پہ رک کے ایک بات اور ذہن نشین کر لیں, امام کی نیت میں اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. یہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فرض ادا کر کے جاتے تھے, اور وہاں پہ جا کے ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ میری یہ نفلی ہے, لیکن پیچھے پڑھنے والے کون سی پڑھ رہے ہیں؟ فرضی. بات سمجھ آ رہی؟ اس صورتحال میں بھی نماز ہو سکتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی. کون سی نماز؟ سبق یاد رکھا کریں, یہ سبق آپ کو یاد ہوگا تو آپ اپنی اولادوں میں کنورٹ کریں گے, لیکن اگر ہمیں یاد نہیں رہا تو پھر ہم اپنی اولادوں کی تربیت ویسی نہیں کر سکیں گے جیسی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ہوئی, اور جیسی تربیت نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اپنی اولادوں کی. نماز عصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی. آسمان والے رب نے قرآن مجید کے اندر ایک نقشہ کھینچا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک حسرت تھی. اس وقت تک لوگ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. کس طرف؟ بیت المقدس کی طرف. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی کہ کاش اللہ احکم الحاکمین ہمارا قبلہ کون سا بنا دیں؟ بیت اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے چہرے انور کو, زبان سے کچھ نہیں کہا, بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے. دل میں یہ خیال آتا کہ کاش کہ ہمارا وہ قبلہ ہو جائے جہاں سے کافروں نے, مشرکوں نے, یہودیوں نے ذلیل و رسوا کر کے نکالا تھا. کاش اللہ وہ ہمارا قبلہ بنا دے. آج وہ وقت تھا کہ آسمان والے رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دلی مراد کو پورا کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھا رہے تھے, آسمان والے رب کا حکم آ گیا, نماز کے اندر قبلہ چینج ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والا یہ صحابی جب سلام پھرا, یہ بھاگ کے اپنے اس قبیلے کے اندر جاتا ہے جہاں پہ مسجد ہے, اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ نماز کھڑی ہو چکی ہے, عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں, 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد کے لیے بیٹھے ہیں. یہ صحابی پیچھے کھڑا ہو کے بلند آواز سے یہ کہتا ہے, او میرے ساتھیو, اللہ نے قبلہ چینج کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان والے رب نے یہ حکم دے دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. حضرات مفسرین نے ان الفاظ کو رقم کیا ہے, کاش کہ یہ الفاظ آج میرے اور آپ کے دل کی زینت بن جائیں اور ہم بھی صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار بن جائیں. ان صحابہ اکرام نے جب اپنا تشہد پورا کیا, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کیڑی اگ لگی ہے, نماز ہی تو پڑھن دے ہے نا, نماز پوری ہوگی, بعد ویہلا کے کی کو مسئلہ مسائل ہے. صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا, بات کانوں میں پہنچنے کی دیر ہے
तीसरी रकत उस तरफ मुंह करके पढ़ने को दिल नहीं चाहा। इमाम आगे से निकला, सफ को चीरता हुआ दूसरी जानब बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। फौरन से सारी की सारी सफ़ें चेंज हो गई। अगली 2 रकतें उन्होंने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। हजरात, ये है इताअत, ये है फरमा बरदारी। मेरे और आपके पीर व मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। लोग आने वाले आ रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इजलिसू, बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद, सब कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, अभी मस्जिद में आ रहे हैं, जूतियों वाली जगह पे हैं, एक जूता उतारा है, एक अभी पहना है। इतने अल्फाज सुनने की देर है, वहीं पे बैठ गए। है इताअत, ये है फरमाबरदारी। वहीं पे बैठ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देते थे, अचानक नजर पड़ी, अब्दुल्ला तुम वहां पे बैठे हो? अल्लाह के नबी आपने खुद ही तो कहा इजलिसू, बैठ जाओ। मैं उठी बह गया। अब्दुल्ला मैंने तुझे नहीं कहा था, आका आपने ये अल्फाज अदा किए थे, मैं यूं समझा कि आपने मुझे कहा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना हुई, जुर्रत ना हुई। मेरे ईमान का तकाजा ये था कि अब यहीं पे बैठ जाओ, कहीं नबी के हुक्म की अदूली ना हो जाए, नाफरमानी ना हो जाए। अल्लाह हम सबको भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए। हम दावे करते हैं, अल्लाह हमें अपने दावों पर पक्का रहने की तौफीक अता फरमाए। अपने दावों के साथ हमें दलीलें भी तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। आज़ाद सिंपल सी सादा सी एक छोटी सी मिसाल दे के बात को ख़त्म करता हूँ। हम पाकिस्तान की अदालत में चले जाए ना, और वहाँ पे जाके कह दें कि भाई कैनाल बेंच फलाना प्लाट मेरा है, तो अदालत की कहेगी दावा कर ले, दलील लेके आ। दावा कर लिया है, दलील लेके आओ, प्रूफ लेके आओ, फिर फैसला होगा। तारीख डाल दी जाएगी, वक्त दे दिया जाएगा। अगली तारीख पे जब दावे के मुताबिक दलील होगी तो फैसला इसके हक में होगा, नहीं तो की होगा? फड़ लो इन्हें, अदालत का भी टाइम जाया किया, इन्ना जुर्माना पाओ इन्हें। होएगा कि नहीं? बोलो तो सही, होगा ना। जब दावे के मुताबिक इसके पास दलील नहीं, हमारे पाकिस्तान की अदालत, हमारे पाकिस्तान का कानून इस बात को तस्लीम ना करे, तो जब हम दावे करें कि नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी चाहत है, बड़ी उल्फत है, तन मन धन कुर्बान हो जाए, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सब कुछ हम कह जाएं, लेकिन दलील हमारे पास ना हो, तो क्या आसमान वाला रब हमें जन्नत में जाने देगा? नहीं जाने देगा। पकड़ हो जाएगी वहाँ पे। उस दिन की सख्त पकड़ से बचने के लिए आज मौका है। इस मौके को गनीमत जानते हुए हमें अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा मुती और फरमा बरदार बनाना है, सही इताअत गुजार बनाना है। आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर और सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सबको इस काबिल बनाए, ज़िंदा रखे दीन इस्लाम पे, मौत दे हालत ईमान पे। आखिरी वक्त में हम सबको कलमा नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल